Arabia, we are losing business. اچھا پھر آپ یہ باتیں بتاتے ہیں, حکومت جو اعلان کرتی گئی ہے میں وہ بھی آپ کو بتاتا جاتا ہوں. پاکستان بیٹ انڈیا بنگلہ دیش ان مین پاور ایکسپورٹ ان 2020, اور یہ ڈان کی خبر ہے, اور اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جناب سعودی عربیہ میں بھی ہم نے تقریباً کتنے یہاں پہ فگر دی ہوئی ہے کہ جناب. پروگرام کے حصے میں بات کریں گے جو پاکستان میں ٹیک کا جو سچویشن ہے اور گلوبلی پاکستانیوں کی کیا ریپرزنٹیشن ہے دنیا بھر میں, جو اس وقت ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں, جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, اس کے مختلف جو پیراڈائمز ہیں اس میں. پہلے سے ہم بات کرتے ہیں کہ آج عالمی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے جو بھارتی چیف ایگزیکٹوز یا تو رہ چکے ہیں یا موجودہ اس وقت ہیں, ذرا ان پہ نظر دوڑاتے ہیں کیونکہ یہ کوئی کو انسیڈنس نہیں ہے. ڈیفینیٹلی بڑا سسٹمیٹک طریقے سے یہ جو پوری اس وقت صورتحال ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کسی نے کچھ سوچا ہے, اور تب یہ آج بھارتی جو ہیں دنیا بھر میں ہر طرف مختلف جو ٹیک کمپنیز ہیں یا مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں ان میں ٹاپ پوزیشنز کے لیے. یہ کوئنسیڈنس تو نہیں ہے نا کہ اس وقت بہت ساری جو بڑی بڑی اس وقت کمپنیاں ہیں وہاں پر بھارتی سی ای اوز ہیں, یا اس وقت بہت زیادہ ہم ان کی ریپرزنٹیشن دیکھ رہے ہیں گلوبلی. جی بالکل, تھینک یو سو مچ. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں, بالکل یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے. یہ چیز بہت سالوں سے, بلکہ میرے حساب سے ہمارے حساب سے تقریباً پچھلے 25-30 سال سے پلانڈ اور آرگنائز چل رہی ہے. دیکھیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت سٹرونگ ہے, اور خاص طور پہ جو ہائر ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. تو سب سے پہلے ان کی ایجوکیشن سٹرونگ تھی, پھر ان کے ہاں پروفیشنلزم بہت ہے, پھر ان کے ورک ایتھکس بہت سٹرونگ ہیں. ان تینوں چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ان کو سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ وہاں سائز بہت ہے, بہت زیادہ پاپولیشن ہے. اگر آپ اس پاپولیشن کے اینگل سے دیکھیں تو یہ ابھی ایک بہت تھوڑا پروپورشن ہے جو اس وقت آپ سی ای او لیول پہ دیکھ رہے ہیں یا سی لیول پہ دیکھ رہے ہیں امریکہ میں. اس کے علاوہ اگر آپ نوٹس کریں تو اس کے علاوہ اگر آپ نوٹس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں ایک اور بہت بڑا ان کو فائدہ تھا کہ جو Y2K بگ آیا تھا ارلی 2000s میں, تو اس بگ میں اس وقت ان کی لوکل آئی ٹی انڈسٹری بہت ٹرینڈ تھی, اور وہاں سے جیسے ہی وہ بگ آیا تو امریکہ میں جب ورکرز کی نیڈ آئی تو وہ لوگوں نے اپنے بہت زیادہ فورن ورکرز وہاں پلیس کیے امریکہ کی کمپنیوں میں, اور بعد میں وہ بیک آفس آپریشنز میں, بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ میں انوالو ہونے شروع ہو گئے. اس کے بعد یاد رکھیں ہمارے ہاں 9/11 کا سلسلہ شروع ہوا, ہماری کنٹری کی پی آر خراب ہوئی, مگر ان کے پلیسڈ جو وہاں ٹیمز تھیں, جو وہاں امپلائیز تھے, وہ لوگ گرو کرنا شروع ہوئے, اور آہستہ آہستہ وہیں پڑھائی کر کر وہ اب اس وقت سی لیول تک پہنچ گئے. اور ہم اس چیز میں کچھ تقریباً 15-20 سال کم از کم پیچھے ہیں. مگر اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ پاکستان پیچھے ضرور ہے, مگر ہم لیپ فراگ کر سکتے ہیں, ہم بہت جلدی آگے جا سکتے ہیں اگر یہ کوشچن میرا بالکل یہی میرا اگلا کوشچن تھا. آپ نے کہا ہم 10-15 سال پیچھے, لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم کیچ اپ کر سکتے ہیں, کیسے؟ جی بالکل, ہمیں سب سے امپورٹنٹ جو ہے ہمیں اس وقت اپنی ایجوکیشن کی کوالٹی, خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کی کوالٹی کے سٹینڈرڈ کو بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا نہ صرف کریکلم آؤٹ ڈیٹڈ ہے بلکہ ہماری فیکلٹی کی ری ٹریننگ اور ان کو دوبارہ ریفریش کرنے کی بہت ضرورت ہے, بیکاز ٹیکنالوجی بہت ریپڈلی چینج کر گئی ہے. سو جو ٹیکنالوجی میں آپ کو لوگوں کو بہت زیادہ اپ گریڈیشن کرنے کی ضرورت ہے. تو فیکلٹی, ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے کریکلم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں تھیری کے ساتھ ساتھ اپلائیڈ سائڈ کو لانے کی ضرورت ہے. اور اس وقت حکومت پاکستان اس طرف کام کر رہی ہے, وہ بوٹ کیمپس کے نئے پروگرام آ رہے ہیں, اور وہ وفاقی اور صوبائی سطح دونوں پر اس وقت ان کے بجٹس اپروو ہو گئے, اور اب وہ ان چیزوں کی طرف کام کریں کہ فوراً سے پہلے بوٹ کیمپس لائے جائیں تاکہ ہم فاسٹ ٹریک کر کے اپنی نیکسٹ جنریشن کو جلد از جلد ورک فورس کو لا سکیں اس کے اندر. ورک فورس فرام پاکستان, انڈیا کے لیے آل پرائیویٹ کمپنیز آر الاؤڈ ٹو امپورٹ ورک فورس فرام انڈیا. آپ کو معلوم ہے انڈیا کے لیے کوئی بین نہیں ہے, پلین لوڈز آ رہے ہیں وہاں سے. شاہ محمود قریشی صاحب نے تو یو اے کے منسٹرز کے ساتھ بات چیت بھی کی تھی اس حوالے سے. ارشد صاحب کچھ بھی نہیں ہوا نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ فگرز ہے سعودی عربیہ, وہاں بھی ہمارے نمبرز کم آتے جا رہے ہیں. دیکھیں سعودی عربیہ بھی ڈراپ ہوتا جا رہا ہے. آج دیکھیں نا, ایز آئی اسپیک پاکستان سے کوئی ورک فورس نہیں جا رہی کیونکہ ویزاز نہیں لگ رہے اور فلائٹیں بھی نہیں ہیں. ویئر ایز
नेपाल के लिए और बांग्लादेश के लिए it is open and plane loads of workers are going from Bangladesh and Nepal to Saudi Arabia. We are losing business. अच्छा, फिर आप ये बातें बताते हैं, हुकूमत जो ऐलान करती गई है, मैं वो भी आपको बताता जाता हूँ. पाकिस्तान बीट इंडिया बांग्लादेश इन मैन पावर एक्सपोर्ट इन 2020, और ये डॉन की खबर है, और इसमें बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि जनाब सऊदी अरेबिया में भी हमने तकरीबन कितने यहाँ पे फिगर दी हुई है कि जनाब जीसीसी कंट्रीज में सऊदी अरेबिया वाज द मेन डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तानी वर्कफोर्स, और 1,36,000 लोग सऊदी अरेबिया गए हैं 2020 में. वो ये फिगर सही है, ये तो मैं 2020 की फिगर 2020 की फिगर है. 2021 में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ. अभी तो ये गए 88,000 गए सऊदी अरेबिया अभी तक, डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स. और जैसे मैंने आपको कहा, नेपाल से और बांग्लादेश से इट्स ऑल गोइंग, चार्टर फ्लाइट्स जा रही हैं. फिर आप देखें कतर पे आए, कतर में वो फीफा 22 है, हमारी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है. क्या कितने बंदे गए? साहब ने भी उनके दौर में हुआ था वादा कि 1 लाख वर्कर जाएंगे. कुछ भी नहीं. इस हुकूमत में भी ऐलान हुआ कि 1 लाख वर्कर्स पाकिस्तान. सर देखें, अगस्त तक, जनवरी से लेके अगस्त इस साल तक 17,000 आदमी गए. अब 17,000 कोई फिगर है? इंडिया से प्लेन लोड्स जा रहे हैं. मैंने आपको कहा ना, जो फीफा 2022 है, पाकिस्तानियों की तो वहां पार्टिसिपेशन है ही नहीं, और इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उस फीफा गेम्स के लिए, सब इट्स ऑल कैप्चर्ड बाय इंडिया. हम कहां बैठे हुए हैं? अच्छा, कम टू कुवैत नाउ. कुवैत के फिगर्स आर शॉकिंग. 2021 में खाली 6 बंदे गए अभी तक, अगस्त तक, जनवरी से लेके अगस्त तक. ये बैन लगा है 2000 में लगा है. और लगा क्यों है? बिकॉज दे कॉट पाकिस्तानीज ये ड्रग ट्रैफिकिंग में. प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो अब बात की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया, और खबरें भी आई थी कि जी कुवैत में मैन पावर एक्सपोर्ट खुल गई है. नहीं, कुछ भी नहीं खुला ना. सॉरी, आई एम सॉरी टू से दिस, कुछ भी नहीं खुला. डॉक्टर्स वगैरह गए तो हैं, डॉक्टर्स गए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे 550. दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द प्राइवेट सेक्टर. ये प्राइवेट सेक्टर के फिगर्स हैं. 6 प्राइवेट सेक्टर को वीजा नहीं दे रहे. जैसे मैंने आपको कहा ना, यूएई में भी गवर्नमेंट सेक्टर को वो वीजा दे रहे हैं, एंड दे डोंट गिव. ज्यादातर तो प्राइवेट सेक्टर है वहां पे. यानी इट्स ओनली 6 पीपल हैव गॉन इन 21. अच्छा, 2020 की फिगर लें, कुवैत की 15, और कुवैत इज फिल्ड विद इंडियन एंड बांग्लादेश वर्कफोर्स. और ओमान, वहां तो यकीनन जा रहे होंगे, ट्रेडिशनली हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे. नहीं, इंडिया ओमान तो आई विल नॉट कंप्लेन फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा इंडियन डोमिनेशन है, सबसे ज्यादा इंडियन डोमिनेशन है. और वो हमको, हमारा फिगर बहुत ही कम रहता है वहां पे. 15,000, 10,000, 15,000, विच इज नो फिगर. वेयर एज इफ यू टेक द इंडियन फिगर्स, दे वो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख ओमान जैसी जगह में जाता है. तो ओमान इज प्राइमरली, आई मीन, मैं क्या कहूँ, वो प्राइम मिनिस्टर साहब का तो बेग साहब फोकस रहा है हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस पे. ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात करते हैं, जो फिगर्स अभी लेटेस्ट फिगर